ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہود کی بہت سی بے اعتدالیوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کے باوجود ان کی منافقت ہمیشہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں کو ملتے تو ان کے بڑے سکے بننے کی کوشش کرتے، انہیں بے شمار ایسی باتیں بتلاتے جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھی گئی، اور مسلمانوں کے دل میں آتا کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں اور شاید یہ ایمان بھی لے آئیں. آج بھی اگر کوئی کسی یہودی کو ملتا ہے نا ویسے کسی زندگی میں، تو وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کہ اتنے بااخلاق، اتنے اس طرح، حالانکہ یہ بظاہر ان کا اخلاق، ان کا برتاؤ صرف ریاکاری پہ مشتمل ہوتا ہے، وگرنہ اندر سے جتنے کمینے یہ ہیں شاید کوئی نہ ہو. تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس آیت میں سمجھا رہے ہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات پہ مطمئن ہو بیٹھے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر اپنی عقل کے مطابق اس کی تحریف کرتا ہے. اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے علماء میں بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کی تحریف اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اس لیے آج بھی بعض سادہ لوگ مسلمان کہتے ہیں جی تم یہ جو کہتے ہو کہ کیا انہوں نے قرآن کی آیات نہیں پڑھی ہوئی، کیا انہوں نے احادیث نہیں پڑھی ہوئی، کیا انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اب آپ ان آیات میں دیکھ لیں، اللہ نے تو یہ بات پہلے ہی بتائی تھی کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں ایک فریق اللہ کی کلام کو سنتا تو ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اپنی عقل کے مطابق اس کی تحریف کہتے ہیں اس کے معنی کو بدل دینا، جو اصل بات ہے وہ نہ بتانی اور اپنے پاس سے بات گھڑ کے کہنی، اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے تو بیان کر رہا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں، جبکہ وہ معلوم ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمانداروں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں، اسی رب کو مانتے ہیں جس کو تم مانتے ہو، ہم بھی اللہ کے ایک رسول کے ماننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم بھی ایک کتاب کے تسلیم کرنے والے ہیں یعنی تورات کے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے.
حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب یہ الگ ہوتے ہیں اپنوں کی طرف، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ، کیونکہ یہ مسلمانوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ ہماری کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی فلاں فلاں موجود ہے۔ اب یہ واپس جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، تم ان کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے صرف تمہارے لیے کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تم انہیں یہ موقع فراہم کر رہے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے تمہارے ساتھ لڑیں کہ تمہیں اللہ کے رسول کا پتہ تھا، ان کی نشانیاں تمہاری کتاب میں موجود تھی، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، وہ ہمارے لیے جھگڑا پیدا کریں گے۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا تم یہ بات جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، تو یہ صرف تمہارے ذہن کی باتیں ہیں جو سوچ رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت ان کے علماء اور عام لوگوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بدقسمتی یہ ہے آج من بعد امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ، ان میں کچھ ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر وہ ساری زندگی تمناؤں پہ زندگی بسر کر دیتے ہیں، کہ ہمیں فلاں کی سفارش بچا لے گی، فلاں ہمیں چھڑا لے گا، فلاں ایسا کر لے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا۔ یعنی ان پڑھ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جن لوگوں پہ تقیہ کر رہے ہیں تو وہ تو کتاب اللہ کو بیچنے والے ہیں۔ اور آج بھی بدقسمتی سے یہ تو یہودیوں کی بات تھی، مسلمانوں کے اندر بھی ہر مسلمان وہ کتنا ہی بدعمل کیوں نہیں، ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج زکوٰۃ عمرے کے نزدیک نہیں جاتا، پھر بھی سمجھتا ہے لوگ مسلمان اسی نہیں بخشیا جانا تو کتنے بخشیا جانا، اور بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ میرے بھائیوں کس طرح کریں گے جب ہم نے ان کی ایک بھی بات نہ مانی ہوگی، ان کی سنتوں کو ترک کیا ہوگا، آپ کی ہر بات میں مخالفت کی ہوگی، اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ یہود کی ذہنیت تھی، آج مسلمانوں میں بھی یہ عود کر آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں جو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو پڑھتے تو ہیں لیکن علم نہیں رکھتے اس کا، جس طرح آج ہمارے حفاظ قراء ہیں اور عام لوگ قرآن پڑھتے بہت ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے حکم کیا ہے، بس تمناؤں پہ زندگی بسر کرتے ہیں، الا امانی وانہم الا یظنون، اور گمان رکھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ پھر علماء کے متعلق کہا فویل الذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ فتاوے ایسے ہیں، کچھ ایسے باتیں ہیں جو لکھتے تو خود ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آج بھی اگر یہ خباثت نہ ہو تو مسلمان کبھی فرقوں میں نہ بٹے۔ اگر قرآن کریم کو بغیر تعویل کے لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعویل نہ کی جائے، سادگی سے لیا جائے، تو مسلمانوں میں دوسرا فرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کی تعویل کی جاتی ہے۔
میرے بھائیوں، یہ یہود کے علماء کا وتیرہ تھا، فویل الذین، اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ سب کچھ صرف مال کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا، ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کما رہے ہیں۔ میں کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کسی عالم دین کو زندگی اور موت کے جتنے معاملے ہیں رسول اللہ نے ہماری رہنمائی کی، لیکن ہمارے ہاں رسمیں چل پڑی ہیں۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اصل میں اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور قبر پہ جا کے اس کی استقامت کی دعا مانگی جائے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کرتے ہیں وہ مولویوں کے گڑے ہوئے ڈکسلے ہیں، چاہے وہ ہم پھوڑی پہ بیٹھ کے بار بار دعائیں مانگتے ہیں، یا دوسرے تیسرے دن کل کے نام پہ ایک مجلس منعقد کرتے ہیں، اور اسی طرح 10ویں 7ویں 40ویں پہ جو کچھ کرتے ہیں، نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول کے طریقے میں یہ بات موجود ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ اکیلے میں پوچھیں مولوی صاحب یہ شریعت کا حکم ہے؟ نہیں جی شریعت تو نہیں، لیکن حرج کیا ہے؟ اور پھر اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا ختم ہوگا اور تم دارین کے اجر کے لیے وہاں آ جاؤ۔ جو بات شریعت میں ہے ہی نہیں، اجر کہاں سے ملے گا؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو جب یہ ایک رسم ہے، دین نہیں ہے، تو اللہ نے اجر تو دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سارا یہودیوں کا وتیرہ تھا جو آج امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا ہے۔ اس لیے رسموں کا نام دین نہیں، مولوی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا نام دین نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔